ہم تن بیچتے ہیں، ایمان نہیں بیچتے، ہم تن بیچتے ہیں، من نہیں بیچتے، ہم اپنے ضمیر کے سوتے نہیں، جو ہو رہا ہے اس پہ توبہ کرو، جو ہو رہا ہے اس پہ استغفار کرو کہ اللہ سے بڑا مہربان کوئی نہیں، اللہ سے بڑا معاف کرنے والا کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ ایک بیٹا ہو، منتوں مرادوں سے ملا ہو، 20 سال کے بعد ملا ہو، وہ کہے گا اماں ماں جائے میرا میں قربان، جی میرا بچہ۔ وہ دوسری دفعہ کہے گا اماں، کہے گی میں قربان، جی میرا بچہ۔ وہ تیسری دفعہ کہے گی اماں، تو پھر کہے گی ہاں کیا بات ہے۔ پھر وہ چوتھی دفعہ کہے گی اماں، تو کہے گی ہاں ہوں۔ پھر وہ 5 دفعہ کہے اماں، تو آپ کی بھوک نہیں سر میں کھا۔ ہاں گھروں میں دیکھتا رہتا ہوں، ہائے 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 ہائے، تم کہو یا اللہ تو کیا خیال ہے، کہتا ہے ایک دفعہ کہے گا جی میرا بندہ ہے، نہیں نہیں نہیں، کوئی مرتبہ نمازی بے نمازی، پردہ دار بے پردہ، نیک یا بد، اچھا یا برا، ایک دفعہ کہتا ہے یا اللہ، میرا رب 70 دفعہ کہتا ہے لبیک 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 لبیک، پھر کہتا ہے یا اللہ، وہ کہتا ہے لبیک 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 لبیک، کہتا ہے یا اللہ، پھر کہتا ہے لبیک 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 لبیک۔ ساری رات پکارتے رہو، تم تھک کے بیٹھ جاؤ گے، جواب دینے والا نہیں تھا۔ میرا مطلب کہہ تو صحیح، بولو تو صحیح، بتا تو صحیح، چاہتا کیا ہے؟ میں تو کب سے انتظار میں تھا کہ کبھی تو میرے در پر آئے گا۔ ایک بت کا پجاری تھا، بت کا پجاری، وہ ساری زندگی بت کے سامنے اس کو پکارتا رہا۔ ایک دن زبان سے غلطی سے نکل گیا یا سمت، منہ ایویں ہی نکل گیا یا سمت، عرش فرش ہل گئے۔ میرے رب نے کہا لبیک 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 یا عبدی۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ تجھے جانتا ہی نہیں، بھول کے بیٹھا ہے یا سمت؟ تو میرے رب نے کہا 70 سال سے انتظار کر رہا ہے، مجھے پکارے۔ آج جب اس نے پکارا ہے، چاہے بھولے سے پکارا ہے، میں جواب دوں گا۔ یہ ہمارا اللہ ہے، اس سے میں دوستی نہ لگاؤں چند سکوں کے لیے، فرانس کی نیشنلٹی کے لیے، چند ہزار چند لاکھ یورو کے لیے، اس سے دوستی نہ لگاؤں۔ جب کہ اس کا ظرف دیکھو، ماں باپ کی نافرمانی کرو، اخبار میں آ جاتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹوں کو اپنی جائیداد سے آف کر دیا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ گھر سے نکال دیتے ہیں ماں باپ۔ میں تو اچھے مقصد کے لیے کالج چھوڑا کہ میں عالم بننا چاہتا ہوں، لیکن ہمارے ذمہ دار ماحول میں، جانگلی ماحول میں عالم ایک کمی کے برابر ہوتا تھا، تو میرے باپ یہ سمجھتے تھے کہ میری بےزتی ہو گئی، اس نے میری ناک کٹوا دی ہے، یہ مولوی بنتا ہے، میں اسے ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا۔ میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ 23 نومبر 1972 بروز ہفتہ صبح کے 9 بجے ایسے میرے دل پہ لکھا ہوا ہے، تو مولوی بننا ہے تو میرے گھر سے نکل جا۔ سارے یہ الفاظ گونجتے رہتے ہیں میرے کانوں میں۔ اللہ بھی ہمیں نکال دیتا، تیری آنکھوں نے بہت غلط دیکھا، کٹ دو دیا تھیاں، تو نے بہت حرام بیچا ہے، کاٹ دو اس کے ہاتھ، تو بہت حرام راستوں پہ چلا ہے، توڑ دو اس کے پاؤں، تیرا بدن گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، توڑ دو اس کی کمر۔ ہائے 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 ہائے، بجلی کا بل نہ دو گے لائن کاٹ دیتے ہیں۔ 26 کروڑ بلب تمہاری آنکھوں میں لگے ہوئے، 13 کروڑ اس آنکھ میں، 13 کروڑ 26 کروڑ بلب ہیں، اور صبح سے شام تک غلط دیکھتے ہیں۔ تو میرے اللہ نے بند کیے۔ 2 لاکھ ٹیلی فون کانوں میں لگے ہوئے ہیں، 2 لاکھ ٹیلی فون، وہ سارا دن گانے سنتے ہیں، کبھی میرے اللہ نے تارے کاٹی۔ آگے کیا کہتا ہے؟ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میرے بندے ابھی بھی تیرے گناہ تھوڑے ہیں، اور میری بندی ابھی تھوڑے ہیں گناہ، اور کتنے کر
کہ اتنے کر کہ ساتوں زمینوں کو بھر دے، کہ سات زمین آسمان کے درمیان جو خلا ہے اس پہ تہ بتہ لگاتا جا اور میرے آسمان کی چھت کے ساتھ اپنے گناہوں کو لگا دے۔ یہ کوئی کر سکتا ہے؟ بلکہ میں دعوے سے کہتا ہوں پوری دنیا کے انسان ایک وقت میں موجود ہوں، جو مر گئے وہ بھی جو ہیں، وہ بھی جو آنے والے وہ بھی، وہ ساتھ جنات کی، وہ ساتھ فرشتوں کو بھی اتار لو اور وہ بھی گناہگار ہو جائیں اور وہ سارے مل کر گناہ کریں، رب ذوالجلال کی قسم آسمان کی چھت تک نہیں جا سکتے۔ میرا رب کہتا ہے، وہ اپنے رب کی سنو تو صحیح وہ کیسا ہے۔ تم نے ہر چیز کی تحقیق کی، کبھی اللہ کو ڈھونڈا کہ اللہ کیسا ہے، میرا اللہ کیسا ہے، جس نے مجھے بنایا وہ کیسا ہوگا؟ مجھے میری ماں نے نہیں بنایا، مجھے میرے باپ نے نہیں بنایا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ کہتا ہے اتنے کر کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، اس کے بعد صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر، تمہیں سارا ہی معاف کر دوں اور مجھے کوئی پرواہ نہ۔ ہمارے یہاں محاورہ ہے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی کہ اور کدھر جائے، شراب کھانے جائے، تو کہاں جائے گی؟ ادھر نہ جائے تو کہاں جائے؟ میں اپنے شاعر اقبال پہ قربان جاؤں، اردو عربی فارسی میں ایسا شاعر کسی ماں نے نہیں جانا۔ وہ اس کو بیان کرتا ہے، کہنا کہیں جہاں میں اماں ملی، اماں ملی تو کہاں ملی، تیرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز۔ کدھر جائیں 900 چوہے کھا کے، کدھر جائیں؟ وہاں نہ جائیں تو اور کہاں ہے؟ وہی تو ایک در ہے جہاں جانا ہے، اور وہی تو ایک در ہے کہ جو ہر قسم کے تاثر سے پاک ہے، دھرتی گناہوں سے بھر کے جاؤ اور ایک دفعہ رب ذوالجلال کی قسم کہہ دو یا اللہ معاف کر دے۔ اللہ پوچھتا بھی نہیں، دوبارہ تو نہیں کرو گے، کہتا جاؤ معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا۔ تو میرے بھائیو بہنوں، بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے کلمے والوں کا، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنی بنیادیں ٹھیک کرو، لا الہ الا اللہ پر اپنی بنیاد رکھو، لا الہ الا اللہ پر اپنی بنیاد رکھو، اللہ کو ساتھی بناؤ کہ اللہ دھرتی کا مالک، اللہ کو ساتھی بناؤ کہ اللہ آسمانوں کا مالک، اللہ کو ساتھی بناؤ کہ اللہ ہواؤں کا مالک، اللہ کو ساتھی بناؤ کہ اللہ چاند تاروں ستاروں کا مالک، اللہ کو ساتھی بناؤ کہ اللہ دن رات کا مالک، اللہ کو ساتھی بناؤ کہ اللہ اندھیر اجالے کا مالک، اللہ کو ساتھی بناؤ کہ اللہ موسم کا مالک، اللہ کو ساتھی بناؤ کہ اللہ بادل برق بھاپ بجلی بارش کا مالک، اللہ کو ساتھی بناؤ کہ اللہ پتے کا مالک، اللہ کو ساتھی بناؤ کہ اللہ ہر جاندار کا مالک، ہر بے جان کا مالک، اللہ کو ساتھی بناؤ کہ اللہ تعالیٰ کی شہنشاہی پہاڑوں پر، زمینوں پر، دریاؤں پر، سمندروں پر، ہواؤں پر، آسمانوں میں، زمینوں میں، عرشوں پر، فرشوں پر، اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ آگے دیکھو اللہ سامنے، ادھر دیکھو اللہ سامنے، ادھر دیکھو اللہ سامنے، یعنی اللہ کی قدرتیں، اللہ کے جلوے، اللہ کی شہنشاہی، اللہ کی حیبت، اللہ کا جلال، اللہ کی کبریائی۔ او میرے بھائیو، تتلی میں یہ مجال ہے کہ اپنے پر کے اوپر پرنٹ لگا سکے۔ کبھی تتلی کو دیکھتے رہا کرو، کبھی مور کا ناش دیکھو، کبھی انار کی پیکنگ دیکھو، کبھی آم کی مٹھاس دیکھو، کبھی کریلے کی کڑواہٹ دیکھو، کبھی عقاب کا جھپٹنا دیکھو، کبھی کوئل کی کوک سنو، کبھی بلبل کا نغمہ سنو، کبھی برستی بارش کے قطروں کو دیکھو، کبھی تھنوں سے اترتا دودھ دیکھو، کبھی بدلتے موسم دیکھو، کبھی برف کا گرنا دیکھو، کبھی ہواؤں کا چلنا دیکھو، کبھی سورج کا تپنا دیکھو، کبھی چاند کا ڈھکنا پڑنا دیکھو۔ تو میرا رب کہتا ہے تمہیں ہر طرف اللہ ہی اللہ نظر آئے گا۔ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد۔ یہ ہمارا جہاں مرضی رہو، پیرس نہ چھوڑو، امریکہ نہ چھوڑو، یورپ نہ چھوڑو، زندگی چھوڑو، جو غلط زندگی ہے زندگی چھوڑو، جو غلط بنیاد ہے اسے اتار دو، ہٹا دو، مٹا دو۔ لا الہ الا اللہ پر اپنی بنیاد اٹھاؤ، بنیاد اٹھاؤ، بنیاد اٹھاؤ۔
کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ رقیبا، کفا باللہ ولیا، کفا باللہ حفیظا، کفا باللہ علیما، کفا بربک ہادیا ونصیرا، الیس اللہ بغافل عبدا فسیکفیکہم اللہ وهو السميع العليم، أليس الله بأحكم الحاكمين، أحكم الحاكمين، أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين، أشرف الأشرفين، أعلم العالمين، سب سے بڑا تمہارے ساتھ ہے تو سب کچھ تمہارا ہے، وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے تو کچھ بھی تمہارا نہیں ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ کو یعنی اللہ کو ساتھ لینے کے لیے پیرس نہیں چھوڑنا، زندگی چھوڑنی ہے تو کون سی زندگی لینی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی لینی ہے۔ میرے نبی صرف عرب کے لیے نہیں آئے، بر صغیر کے لیے نہیں آئے، میرے نبی سارے عالم کے نبی ہیں، 7 بر اعظم کے نبی ہیں۔ جہاں رہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پابند بن کے رہو تو تم ہی تم ہوگے، تم ہی بارات کے دلہا ہوگے، تم ہی مجلس کے لیے ہوگے، تم ہی محفل کے صدر ہوگے، تمہاری طرف نظریں اٹھیں گی، تمہاری طرف تمہارا نظریں طواف کریں گی، تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جائے گی۔ ملک چھوڑنے سے نہیں، زندگی چھوڑنے سے نظام بدلو، اپنے آپ کو محمدی بناؤ۔ میرا نبی جب عالمی ہے تو پیرس میں بھی اس کی غلامی کی جا سکتی ہے، امریکہ میں بھی اس کی غلامی کی جا سکتی ہے، نارتھ پول پر بھی اس کی غلامی کی جا سکتی ہے، ساؤتھ پول پر بھی اس کی غلامی کی جا سکتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ بچے بڑے ہو گئے، اب ہمارا خیال ہے ہم ملک چھوڑ کے چلے جائیں، تو پاکستان میں جنید بغدادی بیٹھے ہوئے ہیں، رابعہ بصری بیٹھی ہوئی ہیں۔ ملک چھوڑنے سے نہیں، زندگی چھوڑنے سے کام بنے گا۔ یہ تمہارا دیش ہے، اگر تمہارے پاس فرانس کا پاسپورٹ ہے تو اب تم فرانسیسی ہو۔ یہاں اپنے نبی کی زندگی کی بنیاد بناؤ، اپنے نبی کی زندگی کی بنیاد ڈالو۔ میرے نبی عالمی نبی ہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ میرے نبی سارے عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، جنات کے لیے وَإِسْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، پوری دنیا کے آنے والی نسلوں کے لیے قُلْ یَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اللہ کے محبوب نبی، اللہ کے محبوب نبی، اللہ کے لاڈلے نبی، کبھی ان کو کہتا ہے یا ایھا المزمل الا قلیلا، کبھی کہتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اپنے نبی کو مکمل پیکر بنا کر، مکمل شخصیت بنا کر، بے داغ بنا کر۔ میں سورج سے تشبیہ نہیں دیتا اپنے نبی کو کہ سورج میں آگ ہے، میں چاند سے تشبیہ نہیں دیتا اپنے نبی کو کہ چاند میں داغ ہے، اور میرا نبی بے آگ ہے، بے داغ۔ نہ آگ ہے نہ داغ ہے، تو میں چاند سے تشبیہ دے کے گھٹاؤں، میں سورج سے تشبیہ دے کے گھٹاؤں، لیکن زبان میں تشبیہ دی جاتی ہے چاند سے۔ اس صحابہ نے دی، یتلاء وجهه تلاء القمر لیلۃ البدر، آپ اس طرح چمک رہے تھے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی شے نہیں۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے تھے، آپ نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، کرتے کی بجائے چادر، اور چادر تھی ایک دھاگا سرخ، ایک دھاگا کالا، ایک دھاگا سرخ، ایک دھاگا کالا، ایسی چادر تھی جو آپ نے اوڑھی ہوئی تھی۔ اور اس رات 14ویں کا چاند آسمان پر تھا، تو جابر بن سمرہ عرض کرتے ہیں کہ ہم سارے حلقہ بنا کے بیٹھے تھے، میری کبھی نظر چاند پہ پڑتی، کبھی آپ پہ پڑتی، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، تو مجھے آپ کا نور چاند کے نور سے زیادہ نظر آتا، مجھے آپ کا حسن چاند کے حسن سے زیادہ نظر آتا۔ تو چاند سے تشبیہ دینا کہ ہمارے پاس اور کوئی شے نہیں، کیا کہتے اس لیے ہم کہتے ہیں کالبدر یتلاء وجهه تلاء القمر لیلۃ البدر۔ صحابہ نے تشبیہ دی، ہم بھی دیتے ہیں، لیکن جیسے اللہ کی کوئی مثال نہیں، اللہ کی کوئی تشبیہ نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء ولم یکن لہ کفوا احد، کون اس کی مثال ہے؟ ایسے ہی میرے نبی کی کوئی مثال نہیں ہے،
وہ اپنی مثال آپ ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہیں، نہ ان جیسا پہلے کوئی پیدا ہوا نہ بعد میں کوئی پیدا ہوگا، نہ ان جیسا پہلے کوئی آیا نہ کوئی بعد میں آئے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا حسن دکھا دیا، اپنے نبی کا سارا حسن چھپا دیا۔ اگر اللہ ہمارے نبی کا سارا حسن دکھاتا تو آنکھیں ختم ہو جاتی، برداشت نہ کرتی، اس نے ان کے حسن پر پردہ ڈالا اپنی ستائی کا، اور یوسف علیہ السلام کے چہرے سے پردہ اٹھایا، اور ان کا حسن اتنا تھا کہ نظریں برداشت کرتی تھی۔ میرے نبی کا حسن کھل جاتا تو نظریں برداشت نہ کر سکتی۔ حبیب ہے، حبیب ہے، اس لیے ایک دفعہ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متى وجبت لکم النبوۃ، آپ کو نبوت کب ملی؟ تو آپ فرماتے 40 سال کی عمر میں۔ لیکن میرے نبی نے کیا فرمایا؟ ابو ہریرہ کنت نبیا بین آدم بین الروح والجسد، ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن گیا۔ کب بنے تو اللہ جانتا ہے، لیکن میں چند حدیثیں پیش کرتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ میرے نبی کا وجود کیسے میرے رب نے چنا اور پسند کیا اور بنایا۔ میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے 10 نام رکھے ہیں، 10 جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے اس کو ایک نام سے پکارنے کی بجائے کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ اگر یہ دیکھنا ہو تو ماں کو دیکھو جو اپنے بچے کو پکار رہی ہوتی ہے، نام تو اس کا رکھا ہوا ہے اسلم، نام اس کا رکھا ہوا ہے اکرم، لیکن صرف اکرم اسلم کہنے سے محبت کا پیچھے جو بہاؤ ہے وہ نکل نہیں رہا، راستہ تنگ ہے، راستہ تنگ ہے، پانی زیادہ ہے، تو وہ کہتی ہے اے بھی میرا چند، اے بھی میرا تارا، اے بھی میرا لڈو، اے بھی میرا پیڑا، جو بیٹی ہو تو ہے میری برفی، ہے میری جلیبی، ہے میرا جگر، ہے میرا دل۔ وہ صرف زینب کیوں نہیں کہتی زینب زینب زینب، تو اسلم 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 کیوں نہیں کہتی؟ کہ پیچھے فلو زیادہ ہے، آگے دروازہ تھوڑا ہے تو دروازے زیادہ بناتی چلی جاتی ہے۔ میرا رب نے بھی یہی کیا ہے کہ صرف محمد نام دینے میں محبت کا اظہار نہیں ہو رہا، تو میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ اچھا قرآن میں جاؤ، مدثر، مزمل، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر، رحمت للعالمین، کافۃ للناس بشیر و نذیرا، کافۃ للناس بشیر و نذیرا، رحمت للعالمین، عزیز حریص رؤوف رحیم۔ یہ سارا قرآن میں میرے پاس کتاب ہے، 1177 نام میرے نبی کے موجود ہیں، 1177 محبت کی ہے۔ اور اللہ کہتا ہے پاگلو، تو میں خالق ہو کر اس سے محبت کرتا ہوں، تم امتی ہو کر اس سے بغاوت کرتے ہو، ہے کوئی کاڑے تو بڑا کملا؟ محبت کے دعوے کے لیے دلیل چاہیے، محبت کی دلیل غلامی ہے، غلامی ہے، عمل ہے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ زندگی کا ایک عمل اس کے مطابق نہیں، وہ کہتا ہے اسی عاشق کا رسول ہے۔ ہاں اب میں نے کیا بتایا تھے 10 نام، آخری نام بتایا تھا یاسین۔ کیا کہا تھا بھائی؟ یاسین۔ اس کو ذہن میں رکھنا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ زمین آسمان کو پیدا ہوئے سائنسدان کہتے ہیں تو 25-30 ارب سال ہوئے ہیں، 25-30 ارب سال سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ کب تلاوت فرمائی؟ جب نہ زمین، نہ آسمان، نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ اسرائیل، نہ اسرافیل، نہ عرش کے فرشتے، نہ پانی، نہ آگ، نہ مٹی، نہ ہوا، نہ چاند، نہ سورج، نہ تارے، نہ سیارے، نہ دن، نہ رات، نہ مشرق، نہ مغرب، نہ شمال، نہ جنوب، نہ ہوا، نہ فضا، نہ خلا، نہ آبی، نہ ناری، نہ نوری، نہ خاکی، نہ خلائی، نہ فضائی، کچھ بھی نہیں، بس اللہ ہی ہے۔ اللہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، جس کا ابتدا نہیں، جس کا انتہا نہیں، جو پیدائش، جو باپ بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، لم یلد
لم یلد باپ نہیں، لم یولد بیٹا نہیں، متخذ صاحبۃ ولا ولدا، وہ کہتا نہ میری کوئی بیوی ہے نہ کوئی میرا بیٹا ہے، لم یکن لہ شریک فی الملک، میرا کوئی شریک نہیں، ولم یکن لہ ولی من الظلم، میرا کوئی مددگار نہیں، احد صمد قادر مقتدر، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، وہ ہے اور کچھ نہیں ہے، اور زمین آسمان کو بنے ہوئے سائنسدان کے بعد 25 سے 30 ارب سال، اس سے 1000 سال پہلے میرے رب نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ میرے نبی کا ایک نام کیا ہے؟ ذہن میں ہے نا؟ ہاں، اب سنو، میرے اللہ نے اس سب کچھ سے پہلے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یاسین مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ میرے رسول ہیں۔ آپ کا لفظ بتاتا ہے کہ آپ سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اگر آپ سامنے نہ ہوتے تو اس کی بھی مثال دیتا ہوں، اگر آپ سامنے نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے انکم لمن المرسلین، وہ جو آئے گا وہ میرا رسول ہے، وہ جو آئے گا وہ میرا رسول ہے۔ لیکن اللہ نے کہا انکا، اے میرے حبیب جو آپ میرے سامنے کھڑے ہیں، ابھی کچھ بھی نہیں ہے، دائیں جبریل میکائیل کوئی نہیں ہے، اسرائیل اسرافیل کوئی نہیں ہے، جنت دوزخ کوئی نہیں ہے، عرش فرش کوئی نہیں ہے، لوح و قلم کوئی نہیں ہے، پر حبیب اور محبوب موجود ہے۔ آپ میرے رسول ہیں، علی صراط مستقیم، آپ ہی اکیلے سیدھے راستے پر ہیں، یا پھر جو آپ کی راہ پر چلے گا وہ سیدھے راستے پر ہے۔ یہ دوسرا پیغام دے رہا ہوں کہ یہاں محمدی بن کی زندگی گزارو، اپنی پہچان کرواؤ، اپنی شناخت کرواؤ۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے، ویزے کے بغیر سفر ہو سکتا ہے؟ ڈنمارک ایئرپورٹ پر پہنچے تو پاسپورٹ دو میرے بنے ہوئے، تو وہ اس کو میرا ویزا نہیں مل رہا، کہتا شنجن ویزا کدھر ہے؟ ویزا دکھاؤ۔ جہاں تھا وہ اس پر پہنچ نہیں سکا تو نکال کے دکھا، ہاں ٹھیک ہے اب آپ جا سکتے ہیں۔ چھوٹی جی فرانسیت پڑھنے واسطے ویزا دے دیا گیا تو جنت میں ایم ہی پڑ جاؤ گے، غلط کاغذات بنوا کے جھوٹا ویزا لگوا کے چلو بھائی جنت سے بھی بڑھ جاؤ۔ 2 نمبری ایک پاکستان بڑا مشہور ہے، جاؤ بھاڑے کا ڈالر بھی لے لو، پاؤنڈ بھی لے لو، یورو بھی لے لو، کراؤن بھی لے لو، درہم بھی لے لو، دینار بھی لے لو، پورا بڑا اللہ دے اللہ نے پتہ نہیں دماغ کی طرف اٹھے پاسے چلے ہیں۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا۔ محمد الرسول اللہ ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی۔ محمد الرسول اللہ ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی۔ فرانس میں رہو، برمنگھم میں رہو، نیو یارک میں رہو، مدینہ میں رہو، مکہ میں رہو، محمدی ویزا لگواؤ۔ لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ جڑ کی طرح ہے، محمد رسول اللہ درخت کی طرح ہے۔ لا الہ الا اللہ بیج کی طرح ہے، محمد رسول اللہ ہر پھول پتیوں کی طرح ہے۔ لا الہ الا اللہ گٹھلی کی طرح ہے، محمد رسول اللہ شاخوں کی طرح ہے۔ لا الہ الا اللہ دل میں لگتا ہے، محمد رسول اللہ باہر نکل کے درخت بن کے پھلتا پھولتا ہے۔ لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد رسول اللہ چھپا نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ بتانا پڑے گا، محمد رسول اللہ چھپانا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ اندر میں آتا ہے، محمد رسول اللہ روشن دن کی طرح باہر نکل کے آتا ہے۔ یہ اپنی پہچان قائم کرو
करो या उससे कोई हसीन दिखा दो तो फिर उसके तरीके पर चलो। अगर उससे कोई और हसीन नहीं, उससे कोई और बुलंद नहीं, उससे कोई और ऊंचा नहीं, कभी मेरा अल्लाह उसके शहर की कसम खाता है, वहाज़ल बलदिल अमीन, कभी मेरा अल्लाह उनके चेहरे की कसमें खाता है, वद्दुहा, तेरे रोशन चेहरे की कसम, कभी उनकी जुल्फों की कसम खाता है, वल्लैल इज़ा सजा, तेरी जुल्फों की कसम। इमाम राज़ी ने ये तर्जुमा किया है, इसलिए मैं ये तर्जुमा कर रहा हूं, बाकी और भी हैं, पर मेरे दिल को ये लगता है मैं यही करता हूं। कभी आपके वकील सफाई बन के कसमें खाता है, वन्नज्म इज़ा हवा मा दल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिqu अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ु मर्रा फस्तवा। कभी आपके मकाम को बताता है, وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، کبھی آپ کے مقام کو بتاتا ہے، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، کبھی آپ کے اندر کے غم کو بتاتا ہے، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، کبھی آپ کی رات کو بتاتا ہے، کبھی آپ کے رات کے تڑپنے کو بتاتا ہے، وَمَن اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، کبھی آپ کے دل کو بتاتا ہے، إِنَّ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، کبھی آپ کی ذمہ داری کو بتاتا ہے، بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، کبھی آپ کے قول بتاتا ہے، ثُمَّ أَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کبھی آپ کے چہرے کو ذکر کرتا ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کبھی آپ کی آنکھوں کا ذکر کرتا ہے، مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، کبھی آپ کے ہاتھ کا ذکر کرتا ہے، لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولًا، کبھی آپ کی گردن کا ذکر کرتا ہے، إِلَىٰ عُنُقِكَ، کبھی آپ کے سینے کا ذکر کرتا ہے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کبھی آپ کی کمر کا ذکر کرتا ہے، الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، کبھی آپ کے دل کا ذکر کرتا ہے، عَلَىٰ قَلْبِكَ، سارے وجود کو قرآن میں پھیلا کر پھر اس کو جوڑ کر محمد بنایا، پھر اس کی قسم اٹھائی، لعمرک، میرے حبیب تیری جان کی قسم، جس جان کی اللہ قسمیں کھائے، ارے وہ کیسا ہوگا، ارے وہ کیسا ہوگا، ارے اس کی نقل اتارو، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میں قربان جاؤں حسان بن ثابت پر، جنہوں نے اللہ کے نبی کے وہ نعت کہہ دی ہے کہ ساری دنیا کے نعت خواہ مل کر جو کہہ کے رہیں، حسان کو نہیں پکڑ سکتے، اور ہے بھی یہی کہ ایک آدمی دیکھ کے کہہ رہا ہے، ایک آدمی دل دیکھے کہہ رہا ہے، دونوں برابر کیسے ہو سکتے؟ حسان تو چہرہ نبوت کو دیکھ کے کہہ رہا ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسن والا میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، ظاہر الوضاء، ابلج الوجه، صاف ستھرے چمکتا چہرہ، واسع الجبین، کشادہ پیشانی، ازج الحواجب، گول پھمیں، ازہر اللون، گلیوں کی طرح چمکتا ہوا رنگ، عظیم الحامہ، بڑا سر، شدید سواد الشعر، سیاہ کالے بال، کث اللحیہ، داڑھی بھاری، فی لحیتہ کثافہ، داڑھی بھاری، فی عنقہ سطع، گردن لمبی سراہی دار، فی عینیہ تاج، آنکھوں میں ایک کشش بھی، ایک چمک بھی، ایک سحر بھی، ایک حسن بھی، ایک جمال بھی، فی اشفارہ غد، آپ کی پلکیں دراز اور لمبی، فی صوتہ سحر، آپ کی آواز میں جادو، آپ کو اس لیے تو وہ نہیں نہ سنو یہاں پہ جادو کر دیتا ہے، جادو کر دیتا ہے، آپ کی آواز میں کشش، آپ کی آواز میں روح، آپ کی آواز میں جاذبیت، آپ کی آواز میں مٹھاس، آپ پوری دنیا کا شہد دلا دوں تو میرے نبی کا بول اس سے زیادہ میٹھا تھا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اور جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، لم تعبه خجلا لم تسر به سقلا، حسن الخلق، نہ موٹے تھے کہ بے روح ہو جائیں، نہ موٹے تھے کہ بدصورت ہو جائیں، نہ پتلے تھے کہ بے روح ہو جائیں، پیٹ آگے نہیں نکلوا تھا، سوا البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر، سینہ اور پیٹ برابر، سہل الخدین، گلابی گال، نہ پچکے نہ ابھرے، طلیع الفم، پنکھڑیوں جیسے ہون، گڑ کھلے منہ کے ساتھ، راق الثنایا، کیسے دانت تھے میرے نبی کے، جب آپ یوں ہنستے تھے تو آپ کے دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا نظر آتا، راق الثنایا، راق